سوال علی بھائی ڈنکی کے حوالے سے، جو لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ اب وہ جو وہاں جا کے خاص طور پہ اگر وہ کشتی میں جس طرح لوگ فوت ہو گئے، اب ان کے کیا وہ شہید ہیں، وہ خودکشی ہے، وہ عام موت ہے، اور اگر کوئی اس طرح جاتا ہے تو شریعت اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے، اس کا جانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ دیکھیں اس وقت جو دنیا عہد کے اندر پابند ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے انڈر، اس عہد کی پاسداری تو سب پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. ہاں اگلے زمانوں کے اندر جب ملکوں کی باؤنڈریز اس طرح نہیں تھیں، امپائرز تھیں، ایک امپائر کے اندر اتنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی امپائرز میں آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے اچھی خوراک کے لیے، سبزے کے لیے، وہ تو ٹھیک تھا. لیکن اب چونکہ پراپر کنٹریز بن چکے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور ہم ان تمام باؤنڈریز کے اندر پابند ہیں. اگلے زمانوں میں چیزیں یہاں سے وہاں لے کے جانا تجارت ہوتا تھا، آج کل وہ سمگلنگ شمار ہوتا ہے، اور یقیناً اس چیز کو فالو کرنا ہوگا ورنہ دنیا کی اکانومی اس طرح چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ہم پوری دنیا کو نیکی کا بھاشن دیں، انہیں عہد کی پاسداری کا سبق سکھائیں، اور مسلمان ہونے کے اوپر فخر محسوس کریں، اور پھر ڈنکی لگا کے اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے جائیں تو بالکل غلط ہے. اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا کوئی جواز نکالا جائے. ٹھیک. اب رہا جو لوگ اس طریقے سے فوت ہو جاتے ہیں، اب انہیں ہم حرام موت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہادت والی جو موت ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ 5 طرح کے لوگ شہید ہیں، طاعون کے مرض میں، اس طریقے سے دیوار کے نیچے دب کے زلزلے میں، پانی میں ڈوب کے، آگ میں جل کے، تو اس میں بہرحال یہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرتا ہے. لیکن پھر اس میں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی، اگر کوئی شخص کسی غلط سفر کے لیے کوئی سمگلنگ کر رہا ہے، ہیروئن سمگل کر رہا ہے کسی لانچ کے ذریعے، بورڈ کے ذریعے، اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے شہید تو نہیں کہا جائے گا. یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اس کے کیا حالات و واقعات تھے، اسے سمجھ تھی نہیں تھی. لیکن جو لوگ اس طریقے سے جا رہے ہیں ہم اسے بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. جو لوگ انڈیا سے یا پاکستان سے گئے ہیں کتنی مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں. جی. اکثر لوگ تو راستے میں مارے جاتے ہیں بالکل ود فیملیز. اتنی ٹریجک سٹوریز ہیں کہ وہ انسان سن بھی نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے اس چیز کو گورنمنٹ کا کام ہے کنڈیم کرے، نہ کہ یہ کہ کوئی واقعہ سامنے آئے پھر ہماری FIA بھی متحرک ہو جاتی ہے، باقی ادارے بھی سامنے آتے ہیں. جب یہ ہو رہا ہوتا ہے انہی لوگوں کے ناک کے نیچے اور انہی کے بڑے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب رہا آخری مسئلہ کہ وہاں پر جو کمائی والا معاملہ ہے، ونس ایک بندہ وہاں پہ پہنچ گیا، پھر پولیٹیکلی اسے کوئی اسائلم مل گئی وہاں پہ، یا انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں پہ ورک پرمٹ دے دیا، تو ظاہر ہے پھر جو کمائی وہ کر رہے ہیں کمائی تو حلال ہی ہوگی، اسے تو حرام نہیں کہہ سکتے. البتہ جو لوگ چوری چھپے کام کر رہے ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، اور اس میں وہ تنخواہ بھی کیش میں لیتے ہیں، بینک کے تھرو نہیں لیتے، تاکہ وہ ٹیکس مالک بھی بچا لے، تو یہ تو بھائی جرم ہے، اسے کون صحیح کہے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. تو یہ شک کیا، یہ تو یقین والی بات ہے. میں تو اسے کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں سمجھتا کہ وہ غیر قانونی کوئی اس طرح کا کاروبار والا معاملہ کرے یا کوئی جاب والا معاملہ کرے. ہمیں بالکل سختی کے ساتھ کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں.